وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیم بھائی، میں یہ تھیوری کئی دفعہ جو ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ پانی زیادہ نہیں پینا چاہیے، اور مطلب جو ہے پانی تبھی پینا چاہیے جب باڈی مانگتی ہے۔ میں اس کو ہمیشہ سے اپوز کرتا ہوں، اور یہ میری اپنی ذاتی جو ہے، میں کسی کو بھی وہ نہیں کہتا کہ یہ مجھے فلاں کسی سے پتہ چلا یا اس طرح سے ہے۔ میں خود اپنے طور پہ یہ کرتا ہوں، اور میں نے اس کو آزمایا ہے، اور جتنے لوگوں پہ میں نے آزمایا ہے وہ لوگ بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ میں اس کی لاجیکل ریزن دوں گا آپ کو، جو مجھے خود سمجھ میں آئی۔ وہ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ ہماری باڈی کے اندر آلریڈی ہمارا جو اسٹرکچر جو بنا ہوا ہے، وہ اس میں سب سے زیادہ مقدار کس چیز کی ہے؟ تقریباً 70% جو ہے ہماری باڈی کا جو اسٹرکچر ہے وہ پانی سے بنا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ مطلب قرآن میں بھی کہتے ہیں، اگر قرآن کی طرف ہم آتے ہیں، کہ میں نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، میں نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو زیادہ ذکر جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو پانی اور مٹی سے پیدا کیا، میں نے انسان کو کیچڑ سے، گلے سڑے کیچڑ سے پیدا کیا، میں نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ سٹیجز ہیں۔ اگر ہم ارتقاء کے عمل کو سمجھیں تو مطلب وہ اس لحاظ سے اگر سائنٹیفکلی بھی اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ جو تخلیق ہے اس کے سٹیجز نظر آتی ہیں اس میں۔ تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج تک ابھی دیکھیں تو ہمارے سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ 70% پانی سے بنا ہوا ہے۔ اچھا، ہم پانی پیتے کب ہیں؟ پانی پیتے اس وقت ہیں جب ہمیں شدید پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے، ہمارا جسم پکار رہا ہوتا ہے کہ پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ اور ایسے لوگ جو پیاس لگنے کے بعد پانی پیتے ہیں، وہ آبزرو کریں گے کہ ان کا جو یورینیشن جو یورین وہ پاس کرتے ہیں وہ یلوش کلر کا ہوتا ہے، اس میں زیادہ جو ہے وہ گندگی آ رہی ہوتی ہے اور اسمیل بھی آتی ہے۔ تو میں اس طرح سے اس کو سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم باہر سے گندے ہوتے ہیں تو ہم مطلب وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، دھوتے ہیں اپنے آپ کو، باڈی کو صاف رکھتے ہیں، تو اس میں پانی ہم یوز کرتے ہیں۔ تو باڈی کو اندر سے بھی واش آؤٹ کرنے کے لیے، اسپیشلی اس دور کی بات کر رہا ہوں، اتنے شدید قسم کے ٹاکسن ہمارے جسم میں ہر وقت ہم ڈال رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہوا کے تھرو، پانی کے تھرو، جو ہے کیا کہتے ہیں اسے، یہ پانی کے تھرو، آئی مین کہ جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جو لوگ ابھی بھی ویل کا پانی پیتے ہیں اور جن کے ایریا کا اچھا ہے یا دریائی علاقے کے رہتے ہیں، وہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ تو فوڈ کے تھرو ہم اتنے زیادہ ٹاکسن اور کیمیکلز اپنے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور ان کو نکالنے کے لیے بھی، واش کرنے کے لیے اندر بھی ہمیں پانی چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی جو ہے وہ 70% پانی سے بنی ہوئی ہے۔ اور اگر ہم بلڈ کی بات کریں تو وہ مور دین 80% اس میں بھی پانی ہوتا ہے، بلڈ میں اور زیادہ وہ جو ہے پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ لیکن جو اوور چیز ہوتی ہے ہمیشہ جسم اس کو نکال دیتا ہوتا ہے۔ آپ پیاس لگنے سے پہلے اگر پانی پی لیں، میری روٹین یہ ہے، ٹو بی آنیسٹ میں آپ کو بتاؤں کہ میں سردیوں میں بھی تقریباً 3 لیٹر پانی پیتا ہوں۔ سردیوں میں بھی 3 لیٹر پانی پیتا ہوں، آلموسٹ اس سے کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور گرمیوں میں تو اگر میں حساب لگاؤں تو وہ 5-6 لیٹر سے بھی اوپر چلا جاتا ہے۔ یہ صرف پانی کی بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ جو مطلب جوس وغیرہ یا جو چیز ہو جائے، میں کولڈ ڈرنک وغیرہ نہیں لیتا، یا مطلب چائے، ہاں البتہ چائے کا میں شوقین تو ہوں، لیکن ابھی اس کو لمیٹڈ سا کیا ہے۔ 2-3 کپ دن میں پھر بھی ہو جاتے ہیں اگر گھر پہ میں ہوں تو۔ باہر میں کوشش کرتا ہوں کہ مطلب اگر کسی اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں یا کسی گھر میں بیٹھا ہوں تو ڈبے شبے والا دودھ نہیں ہے تو پھر میں پی لیتا ہوتا ہوں، یا اکثر ویسے کوشش کرتا ہوں کہ اوائڈ ہی کروں۔ ورنہ ٹریول کر رہا ہوتا ہوں یا سفر کیا ہوتا ہے تو میں آن ڈیمانڈ بھی جہاں پہ جاتا ہوں تو میری ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ بس مجھے چائے کا 1 کپ اچھا سا اسٹرانگ سا دے دیں، باقی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، چائے مینس چائے، یہ میری مطلب وہ ہمیشہ سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے۔ کھانے کی بجائے میں کھاتا کچھ نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ بس مجھے چائے دے دی جائے، دیٹس اٹ۔ تو اگر میں ان ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کروں تو یہ پھر مل جل کے 7-8 لیٹر گرمیوں میں بن جاتا ہے، جوس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ملا کے 7 لیٹر تو بڑے آرام سے بن جاتا ہے۔ مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرے یورینیشن کا کلر کبھی چینج نہیں ہوا۔ ہاں یہ ہے کہ بس فریکوینٹلی جانا پڑتا ہے واش روم کے لیے، تو میں اس کو ہولڈ نہیں کرتا، اور ہولڈ کرنے سے ڈاکٹرز بھی منع کرتے ہیں، ہمارا جو ہے دین وہ بھی منع کرتا ہے کہ مطلب اس قسم کی سچویشن ہو تو آپ اس کو پاس آؤٹ کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میری باڈی اس قسم کی، چونکہ میں پانی زیادہ پیتا ہوں تو مجھے سویٹنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں میں۔ یوں سمجھیں کہ میں تو مطلب تھوڑا سا بھی کام کروں تو میرے کپڑے بھیگ جاتے ہیں، سویٹنگ ہوتی ہے تو پانی نکلتا ہے۔ اس میں میں دیکھتا ہوں کہ نہ تو مجھ پہ موٹاپا آ رہا ہے،
نہ کوئی کبھی، یعنی ابھی میں 43 ایئرس ہو گیا ہوں، آپ نے مجھے دیکھا بھی ہے، میرے بیلی نہیں بڑھتی، میرے کو مطلب بالکل برابر رہتا ہوں، اور میں کوئی اتنا کوئی مشقت بھی نہیں کرتا، یا میں کوئی رننگ یا ایکسرسائز بھی نہیں کرتا، میں واک بھی کوئی خاص نہیں کرتا، بس یہی اپنے گاڑی گھر پہ ہوں تو میں اپنے گارڈن وغیرہ میں ہی ہوتا ہوں۔ ہاں جب میں ملک سے باہر ہوتا ہوں، گاڑی پاس نہیں ہوتی، تو پھر میری واک زیادہ ہوتی ہے، پھر میں پریفر کرتا ہوں کہ جو بھی ٹریول کروں میں واک کروں۔ تو میں یہ مانتا ہوں، میں آزما بھی چکا ہوں، جتنے لوگ جو جن کو میں فار انفرا ریڈ جیکٹ بھی پہناتا ہوں، ان کو بھی میں 3 لیٹر پانی کنزیوم کرنے کا کہتا ہوں، اور جیسے جیسے وہ کرتے ہیں ان کا موٹاپا بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا صرف یہ نہیں کہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اگر وہ گرم پانی پی سکیں اور پئیں تو وہ میں ان کو کہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 2 لیٹر، یعنی گرم پانی 2 لیٹر، اور اگر نارمل پانی پیتے ہیں تو 3 لیٹر۔ ٹھنڈا پانی تو بالکل نہیں پینا، گھڑے کا پانی آپ یوز کر لیں، یا تازہ پانی سب سے بیسٹ ہے، تازہ اس وقت نکالیں اور وہ پی لیں، دیٹس اٹ۔ برف والا یا فریج والا پانی وہ میں منع کرتا ہوں۔ تو آپ شیئر کیجیے گا چیزیں، لیکن ٹو بی آنیسٹ میں کنونس اس وجہ سے نہیں ہوتا اس چیز پہ کہ ایک تو چیز بندے نے آزمائی ہوتی ہے، اور دوسرے سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ اس میں 70% پانی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جسم کا اسٹرکچر ہی بنا ہوا پانی سے ہو، تو وہ کیسے جو ہے وہ پانی کو جو ہے پانی کی وجہ سے اسے نقصان ہوگا؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ نہیں ہو رہا تو نقصان تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اسے ہو جائے۔ اور فائدہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹاکسن زیادہ سے زیادہ نکلتے رہتے ہیں، بندے کو کبھی کانسٹیپیشن نہیں ہوتی۔ ہم لوگ جو ہے کانسٹیپیشن کی تعریف جو ہے وہ ایسے کرتے ہیں کہ جب بندے کو جو ہے 2 دن یا اس سے زیادہ جو ہے وہ اسٹول پاس نہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کانسٹیپیشن ہوتی ہے، حالانکہ یہ ٹوٹلی غلط ہے۔ اصولی طور پہ یہ ہے کہ جتنی دفعہ کھانا اتنی دفعہ اسٹول پاس ہونا چاہیے۔ اور میں جتنے لوگوں سے ملتا ہوں مجھے تقریباً یوں سمجھ لیں کہ لیس دین 1% لوگ ایسے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دن میں 2 دفعہ اسٹول پاس کرتے ہیں، اور وہ کھانا 3 ٹائم کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ بہتر ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اب فلوئڈ کتنا پیتے ہیں، فار ایگزامپل دودھ، پانی یا یہ چیزیں جوسز وغیرہ کتنا پیتے ہیں، تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ زیادہ پی رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر میں 2 ٹائم دن میں کھانا کھاتا ہوں، صبح کے ٹائم ناشتہ ارلی، اور مغرب کے بعد ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے میرا ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے۔ دن کا کھانا میں بہت لمبے عرصے سے نہیں کھا رہا، اور ہمارے گھر میں ہم پکاتے ہی کوئی نہیں، ہمارے یہ چھٹی دی ہوئی ہے اپنے آپ کو، ٹو بی آنیسٹ، اور اسی وجہ سے روزے بہت آسان ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ ہاں یہ ہے کہ دن میں کوئی چائے کا کپ پی لیا، کوئی فروٹ کھا لیا، کوئی تھوڑا بہت کوئی بھی ایسے چلتے چلتے کوئی کر لیا، یا کوئی ڈیزرٹ وغیرہ اگر کوئی گھر میں بنا ہوا ہے وہ بھی لائٹ سا، اور عموماً میں تو بھولا ہوا ہوتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ فروٹ کے ساتھ یا کوئی سیلڈ وغیرہ کوئی سامنے کوئی چیز آ گئی تو ٹھیک ہے، بڑا اہتمام کر کے بیٹھ کے اور وہ سلسلہ نہیں ہے۔ تو پھر بھی جو ہے میری اگر مطلب میں اپنی بیلی کلیننگ کی، اسٹول پاسنگ کی بتاؤں تو میں ناشتے سے پہلے 2 دفعہ کلیئر ہو چکا ہوتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اندازہ لگا لیں گے، پھر رات تک آپ یوں سمجھ لیں کہ اپ ٹو 4 ٹائم، تو اگر جسم کے اندر کچرا رکے گا نہیں، وہ ساتھ ساتھ نکلتا رہے گا، بندہ ہیلتھی رہتا ہے، اور بندے کی امیونٹی بہت زیادہ اسٹرانگ رہتی ہے۔ اگر کچھ کچرا مچرا، ظاہری بات ہے ہم روک نہیں سکتے اس کو، پولوشن سے بھی جا رہا ہے، دھول دھپا مٹی اور یہ گیسز وغیرہ بھی جا رہی ہوتی ہیں، پھر پینٹ کی اسمیلز اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، پھر کھانے پینے میں بھی کیمیکلز آ رہے ہوتے ہیں، فروٹ وغیرہ جو ہم لیتے ہیں ان میں بھی آ رہی ہوتی ہیں، ہر طرف سے ہم بمبارڈمنٹ ہے۔ ہم لوگ پرفیوم یوز کرتے ہیں، جو یہ کریمز وغیرہ یوز کرتے ہیں، مختلف قسم کی اس طرح کی چیزیں جو لوگ یوز کرتے ہیں، تو اس کے تھرو بھی ہمارے جسم کے اندر، اسکن کے اندر جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اسکن کے سیلز جو ہے وہ ہیلدی رکھنا میرے خیال میں سب سے بہترین چیز ہے کہ پانی، اور پانی چونکہ ہر سیل کے اندر موجود ہوتا ہے، تو اگر وہ چلتا رہے تو ڈل واٹر، جسے ہم میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جسم میں ڈل واٹر ہو جاتا ہے، جو ڈائبیٹک بندے ہوتے ہیں یا جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کا دیکھیں تو وہ اسکن جو ہے وہ بہت لوز ہو جاتی ہے، اور مطلب اس طرح چربی نما، یا ایسے بندہ سمجھتا ہے کہ یار جسم میں پانی پانی ہے، تو تھوڑے تھوڑے موٹے سے ہو جاتے ہیں، تو وہ ان کے اندر جیلی نما، وہ جیل واٹر جو ہے، یا سوری ڈل واٹر اس کو یہ کہتے ہیں، تو وہ بن جاتا ہے۔ تو جیسے ہی میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ فار انفرارڈ جیکٹ پہنیں اور آپ زیادہ سے زیادہ پانی پینا شروع کریں، تو ان کی اسکن بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اندر سے جو ڈل واٹر ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے ڈسچارج ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے اس کی شیپ بھی بننا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بہتر فیل کرتا ہے۔ میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے۔ ہمیں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی پانی جو ہے وہ دیکھیں، یہ کہا گیا ہے کہ
آپ پانی مانگ لیا کریں دوسرے سے، یعنی جو پینے والا ہے وہ دوسرے سے مانگ لیا کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو 2 نفل کا ثواب جو ہے وہ ملتا ہے۔ پھر اسی طرح یہی بتایا جاتا ہے ہمیں کہ 1 گلاس پانی کا پلانے سے آپ کو 2 نفلوں کا ثواب جتنا ملتا ہے، یہ بھی چیز ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ پیاسے کا تو اور زیادہ آپ کو وہ ہوتا ہے نا کہ کسی پیاسے کو پانی پلائیں۔ پھر قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو حجاج وغیرہ کا ہے کہ وہاں پہ پانی پلانا، اسی طرح مطلب ہمارے اہل تشیع جو بھائی ہیں وہ مطلب کربلا کے حوالے سے جو پانی کی سبیلیں اور وہ لگائی جاتی ہیں، تو ہمارا دین تو پانی 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 پلانے کی طرف بہت زیادہ ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر آپ کو کوئی پانی دے رہا ہو تو آپ لے لیا کریں، یعنی اسے یہ نہ کہا کریں کہ میں نے نہیں پینا، لے لیا کریں، انکریج کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو پیاس نہیں بھی ہے اور اگر آپ کو کوئی پانی دے رہا ہے تو آپ پی لیں۔ تو اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو ہم یعنی بغیر پیاس کے اگر پانی پئیں تو وہ بھی ہمارے لیے اچھا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ باڈی کو چلانے نہیں دینا چاہیے۔ باڈی تو چلا رہی ہوتی ہے کہ بس اب مجھے جو ہے اندر آگ لگی پڑی ہے اور شارٹیج ہو گئی ہے پانی کی۔ پانی مسلسل ہماری باڈی سے جو ہے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں، ایویپوریٹ ہو رہا ہوتا ہے، پھر سویٹنگ کے تھرو بھی ہوتا ہے، یورینیشن بھی ہوتی ہے، اور پانی ہر فنکشن کو، باڈی کو ہر فنکشن کرنے کے لیے اسے پانی کی مقدار چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھیں جو لوگ دل کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کا بی پی یا دل کی دھڑکن جب آپ ہوتی ہے تو آپ تھوڑا 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 پانی پیتے رہا کریں، اور گرم پانی پئیں تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ یہ تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے۔ تو میں کنونس نہیں ہوتا کہ پانی کے زیادہ پینے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ پانی ایک نیوٹرل چیز ہے، ایکسٹرا ہوگا تو وہ نکل جائے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بندے کو جو ہے وہ یورینیشن ہو تو اسے ہولڈ نہیں کرنا چاہیے، تب جا کے وہ برڈن ہوتا ہے۔ اور کڈنیز تو مسلسل دیکھیں ہمارے مطلب بلڈ کی سرکولیشن جو ہے وہ مسلسل چل رہی ہوتی ہے، خون ہمارا مسلسل گردش کرتا رہتا ہے، خون جہاں پہ رکا وہاں پہ پرابلم شروع ہو گیا، پین شروع ہو گیا، بیماریاں شروع ہو گئیں۔ اسی طریقے سے خون فلٹر ہونے کے لیے ہمارے کڈنیز وغیرہ میں آتا ہے، مسلسل چل رہا ہوتا ہے، اور اسے اگر ہر دفعہ صاف پانی ملے گا تو وہ تھوڑا تھوڑا کچرا وہ اسی وقت نکالتا رہے گا، وہ کڈنیز میں کبھی اس کو رکنے نہیں دے گا۔ تو یہ تو سمپل سی میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بارے میں، باقی آپ خود سوچ لیجئے گا کہ کیا مزید چیزیں ہیں جو پانی سے ہمیں روک سکتی ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا روکتا ہے تو پھر میرا تو شک ادھر ہی جائے گا کہ اسے شاید کسی دوائی سے زیادہ کمیشن چاہیے کہ بندے زیادہ بیمار ہوں، میں تو نہیں مانتا۔ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو سمجھ ہے یا جو میں کام کر رہا ہوں تو میں بیماریوں کا علاج نہیں کر رہا۔ یہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں کسی بیماری کو ٹریٹ کر رہا ہوں، نہیں، ٹوٹلی اگر آپ دیکھیں تو 2 ویوز ہیں، اور بیسکلی ہے تو ایک ہی طرح کی چیز ہے، لیکن تھوڑا ان میں ڈفرینس ہے۔ دونوں بہن بھائی ہیں، اکٹھے ہیں، فار انفرارڈ اور ٹیرا ہرٹز۔ یہ ہماری لائف سے نکل چکی ہے، اس جو ہمارا لائف سٹائل ہے ابھی ہم بالکل اس سے دور ہو چکے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی پاور اتنی ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ان میں طاقت ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی۔ میں سمپلی چیزوں کو اس طرح لیتا ہوں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیماریوں کا حل کے لیے کوئی دوائی ہمیں نہیں بتائی، میڈیسن انہوں نے کوئی فارمولا کوئی ایسا کہ دیکھیں نا جی اتنی آپ کلونجی لے لیں، اتنا آپ وہ لے لیں، اتنا آپ مکس کر کے وہ کر لیں، نہیں، جو بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ فوڈ بتایا، خوراک کا حصہ ہے نہ یعنی طب نبوی جو ہے وہ سارا فوڈ پہ مبنی ہے۔ اور فوڈ کے اوپر جب میں آج کل کے دور میں دیکھتا ہوں تو فوڈ کے اوپر میں یہ نہیں کہتا کہ فوڈ کو نہیں وہ مطلب یعنی فوڈ ایز اے میڈیسن، لیکن آج کل جو مصیبت ہے وہ پیور فوڈ نہیں ہے، جو ہمیں قرآن میں بھی بار بار کہا گیا ہے حلال طیبن، یا ازکا کا لفظ یوز ہوا ہے کہ پاکیزہ سے پاکیزہ، پیورسٹ آف یعنی پیورسٹ فارم میں اس کو لینا چاہیے، تب وہ فوڈ آپ کے لیے ایز اے میڈیسن کام کرے گا، آپ کو بیمار ہونے ہی نہیں دے گا۔ اگر بیمار ہو بھی جائیں گے تو آپ اس سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کو میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر میڈیسن ہے تو وہ یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو زخم ہو جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، یا اوپر جو ایکسٹرنلی یوز کیے جاتے ہیں،
تو میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ باڈی کے اندر جو اللہ نے سسٹم رکھا ہوا ہے، جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، ہمارے جو ہے سیلف ہیلنگ پاور جو ہے، اس کو واپس لے کے آنا، تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے، آپ دیکھ لیں اس وبا کے اندر بھی دیکھ لیں تو ہر جگہ پہ ایک طرف جو ہے اللہ اپنی جو وحدانیت ہے اس کو پروو کر رہا ہے، ایک ہر لحاظ سے ہمارے سامنے آ رہی ہے چیز کہ جو بندے خود سے ٹھیک ہو رہے ہیں، دیکھیں کوئی ویکسین نہیں ہے لیکن پھر بھی بندے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور اللہ ان کو ٹھیک کر رہا ہے۔ اور اگر ہم غور سے دیکھیں تو دیکھیں وہی تو بخار کی کوئی میڈیسن دے رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، کوئی خاص کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی خاص کوئی طریقہ کار تو نہیں اختیار کیا۔ چائنا کی مثال لیں، انہوں نے تھیراپیز بھی کیں، انہوں نے جو ویسٹرن میڈیسن ہے وہ بھی یوز کی، انہوں نے نفسیاتی طور پہ، جسمانی طور پہ ٹریننگ کے لیے ان کو میوزک اینڈ ڈانس اور اس سائڈ پہ بھی لے کے گئے، ساتھ ساتھ وہ اپنے TCM بھی یوز کرواتے رہے، ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن، جس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ حکیمی دوائیاں یا جڑی بوٹیوں کی جو ہیں وہ چیزیں وہ استعمال کرواتے رہے، پانی، یعنی ہر چیز انہوں نے کی۔ تو اس کے اندر جس بندے کا جسم صحیح طرح امیونٹی بہتر حالت میں تھی تو وہ رسپونڈ کر گئی اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ یہاں پہ ہمیں پھر وہی سبق ملتا ہے کہ وہی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں جن کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہوئی ہے، سیلف ہیلنگ جو ان کی کیپیبلٹی ہے وہ کسی بہتر حالت میں تھی اور اسی سے ہی وہ ٹھیک ہوئے۔ جو لوگ اس بیماری میں امیونٹی کی اگر بات کر لیں تو جو لوگ بہت زیادہ اینٹی بائیوٹک لے چکے ہوئے ہیں وہ فارغ ہیں، ان کی امیونٹی زیرو ہے۔ جو لوگ سر درد کے لیے جو ہے وہ گولیاں کھاتے رہے ہیں، پیناڈول اور آئبروفین کے اور ڈسپرین اور مانڈکے لیتے رہے ہیں، وہ ان بندوں کی کوئی امیونٹی نہیں ہے اس بیماری سے لڑنے کے لیے۔ جن لوگوں کو بخار ہوتا رہا ہے اور یہ بخار ہوا اور دنا دن جناب وہ بخار کی دوائیاں کھانی شروع کر دیں، کوئی امیونٹی نہیں ہے ان کی۔ جن بندوں کا گلا خراب ہوتا رہا ہے، چیسٹ خراب ہوتی رہی ہے، انفیکشن ہوتی رہی ہے اور بار بار وہ اینٹی بائیوٹک یا کوئی بھی میڈیسنز لیتے رہے ہیں، ان کی کوئی امیونٹی نہیں ہے۔ تو وہی لوگ زیادہ ولنریبل ہیں اس بیماری کے لیے۔ جیسے آپ لوگوں نے بھی، افتخار بھائی نے بھی سوال کیا تھا کہ جی اگر جہاز میں وہ کرونا پیشنٹ ہی تھا تو پھر آپ کو کیوں نہیں ہوا؟ باقی لوگوں کو تو مجھے نہیں پتا، میں ایک لڑکے کو ہی جانتا تھا جو بعد میں بھی میری اس سے ملاقات بھی ہوئی، جو تائیوان والا میں نے ذکر کیا تھا، تو وہ بھی ٹھیک تھا۔ تو میری بھی جو ہے وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ الحمدللہ میری امیونٹی اسٹرانگ ہے، کیونکہ میں نے کبھی ریئرلی کوئی میڈیسن کھائی ہے اور میں نے اپنے آپ کو نیچرل پہ ہی رکھا ہے، ہمیشہ ہی فوڈ پہ ہی رکھا ہے میں نے، یعنی بہت زیادہ وہ حکیمی ٹائپ کے فارمولے بھی میں کوئی خاص نہیں کرتا ہوتا، یا کوئی اس طریقے سے میں ان کے پیچھے بھی نہیں بھاگتا ہوتا کہ یہ مکس کر لیں، وہ مکس کر لیں، فلاں بوٹی لے لیں اور اس کا یہ کر لیں اور پھکی بنا لیں اور کشتہ بنا لیں، یہ نہیں، فوڈ کو ہی میں نے رکھا۔ لیکن فوڈ کے اوپر جب بات آتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فوڈ پھر پیور فارم میں ہو، دیسی سیڈز ہوں، دیسی طریقے سے اگایا گیا ہو، وہی فوڈ آپ کی میڈیسن کے طور پہ کام کرے گا، اینڈ دیٹس پروون ان دا ریلیجن آلسو۔ اللہ حافظ برادر، تھینک یو۔